برہ کو آپ نے غلط انداز سے بیان کیا. آج ہمارے علماء پر پابندی لگ رہی ہے، فلاں شہر نہیں جا سکتے، فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے، ان پر کیسز کیے جا رہے ہیں، ان پر جناب ان کو جیلوں میں لے جایا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا. آپ یقین کریں ہمارے علماء کی عزت اور احترام شبیہ ذوالجناح کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں، شیعہ معاشرے کے اندر بعض لوگوں کے درمیان شبیہ ذوالجناح کی زیادہ عزت ہے ایک عالم کی عزت سے. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ اس کو نہیں مانتے؟ لہذا مکتب تشیع کو بیان کرنے کے لیے ایک ذمہ دار فرد کی ضرورت ہے. ایسی بات نہ کریں، لوگوں کے واہ واہ کے دھارے میں اور اس جذبات میں نہ بہہ جائیں. انشاءاللہ آئندہ سال بھی آپ کو اشرا ملے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو چٹکلے سنا کے اپنے اشرے پکے نہ کریں، ورنہ اگر خداوند عالم ناراض ہو گیا، اہل بیت ناراض ہو گئے مکتب اہل بیت کی غلط تبلیغ سے، اگر اہل بیت ناراض ہو گئے، خدا ناراض ہو گیا، تو پھر بہت خطرناک ہوگا آخرت میں اس خطیب کے لیے، اس ذاکر کے لیے، حتیٰ کہ اس عالم کے لیے. لہذا میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا اور سننے والے سوشل میڈیا پر کہ علماء کرام کو بھی آپ احترام کے ساتھ ٹوکیں کہ آپ نے جو یہ مثال دی ہے یہ مثال غلط ہے. ہماری مجلس میں اہل سنت بھی آ سکتے ہیں، ہماری مجلس میں غیر مسلمان بھی آ سکتا ہے. آپ ایسی گفتگو کریں کہ ہر انسان جب سنے تو یہاں سے جب اٹھے تو کچھ لے کر جائے. یہ ہے مکتب اہل بیت. کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے کربلا میں، تو آپ جانتے ہیں کون کون شامل ہوئے؟ عیسائی مسلمان ہو گیا، وہاب کلبی کرسچن تھے، امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. ہر یزیدی لشکر میں تھے لیکن امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. زہیر ابن قین عثمانی مذہب کو فالو کرتے تھے، یعنی حضرت عثمان بن عفان کو حق سمجھتے تھے اور اسی پر قائم تھے. زہیر امام حسین کے خیمے میں جب داخل ہوئے ہیں تو عثمانی مذہب تھے، اور جب خیمے سے نکلے ہیں تو حسینی بن کے نکلے. یہ ہے. تو امام حسین کی مجلس میں جو آئے، سنی آئے، شیعہ آپ تو آتے ہی ہیں، سنی آئے، دیوبندی آئے، بریلوی آئے، اہل حدیث آئے، حتیٰ کہ غیر مسلمان عیسائی آئے، یہودی آئے، ہندو آئے، جو بھی آئے، وہ یہاں پہ آئے جس طرح سے بھی آیا ہو، جو بھی مذہب لے کر آیا ہو، لیکن جب یہاں سے اٹھے تو حسینی بن کر اٹھے. یہ ہے اس منبر کا پیغام، یہ ہے ان مجالس کا مقصد. ہمارے علماء کی خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے. جو بات میں منبر سے کر رہا ہوں وہ تنہائی میں بھی چند محدود دوستوں کے درمیان بھی اگر بات کروں تو وہی بات کروں جو منبر سے کر رہا ہوں. یہاں سے میں اتحاد کا پیغام دوں اور اپنے دوستوں کے درمیان میں دوسری بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے اپنا عقیدہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو مسجدوں میں باقاعدہ اصول دین سکھائیں، امامت سکھائیں، اور جب آپ امامت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیں گے تو آپ کے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کا غاصب کون تھا اور حقدار کون تھا. آپ قرآن و حدیث سے، تاریخ کی روشنی میں طنز کر کے نہیں، نکتے لگا کے نہیں، لطیفے سنا کر نہیں، لوگوں سے واہ واہ اور داد وصول کر کے نہیں، آپ مسجدوں کے اندر اپنے بچوں کو، ہر محلے اور ہر گلی کی مسجد کے اندر آپ اپنے بچوں کو اصول دین سکھائیں، احکام شرعی سکھائیں، قرآن سکھائیں. وہاں پہ امامت بھی ان کو پڑھائیں گے. جب امامت کو باقاعدہ کتاب سے پڑھائیں گے تو آپ کے بچے کو، جوان کو پتہ چل جائے گا کہ حق مولا علی کا تھا اور جنہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا وہ غاصب حق مولا علی تھے. اس سے بڑی بات اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
بچہ خود سمجھ جائے گا. لیکن توہین آمیز انداز میں بات کرنا یہ ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا ہے. لیکن اگر آپ استدلال سے بات کریں گے تو سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ آپ سے بات کرے گا, اس میں جرأت پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے دلیل سے بات کرے. لیکن جب آپ دلیل سے بات نہیں کریں گے, آپ طنز کریں گے, آپ توہین کریں گے, تو پھر وہ آپ سے بات نہیں کرے گا, وہ آپ سے دلیل نہیں مانگے گا, بلکہ وہ آپ کے مقدسات کی توہین کرنے پر اتر آئے گا. یہ فطرت انسانی ہے. آپ کسی سے دلیل سے بات کریں تو وہ آپ سے بحث کرے گا, وہ آپ سے بات کرے گا. لیکن اگر آپ اس کے مقدسات کی توہین کریں تو وہ بھی انسان ہے, وہ بھی توہین کرے گا آپ کے مقدسات کی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پاکستان کے اندر ایک وقت تھا کہ کسی مسلمان میں جرأت نہیں تھی, حتیٰ کہ ناصبی جو دشمن اہل بیت بھی ہے وہ بھی جرأت نہیں کرتا تھا کہ کسی امام کا نام لے کر توہین کرے. لیکن آپ دیکھیں ہر دوسرے ہفتے, ہر تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی کلپ وائرل ہو جاتا ہے جس میں کھلم کھلا علل اعلان ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخی ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے. پاکستان میں کسی کی جرأت نہیں تھی جو ائمہ علیہم السلام کا نام لے کر ان کی توہین کرے. اگرچہ ناصبی ہر دور میں رہے ہیں, لیکن اس مملکت میں اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی. لیکن ہماری روش نے, بعض ہمارے افراد اہل منبر کی غلط روش نے ان لوگوں کے اندر یہ جرأت پیدا کر دی ہے, وہ جری ہو گئے ہیں. بس عزیزان گرامی, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, ورنہ درد دل اور باتیں بہت ہیں.